السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل سلطنت عثمانیہ ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ارطغرل دودرگا قبیلے کے سردار کو دوبارہ جرگہ بلانے پر راضی کر لیتا ہے اور ارطغرل اپنے سپاہیوں کو سرداروں سے ملنے کا کہتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ ان سے ملو اور ان کو بتاؤ کہ میں کیوں کمان اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں، تاکہ وہ جان سکیں کہ نویان ہم پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف تیمور سرداروں کو راضی نہیں کر پاتا اور پریشان ہوتا ہے، تو عالیہ خاتون تیمور کو ارطغرل کے زخمی ہاتھ کا بتا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ بات تم جرگے میں موجود تمام سرداروں کو بتاؤ، پھر فیصلہ تمہارے حق میں ہی آئے گا۔ جب جرگہ شروع ہوتا ہے تو ارطغرل اپنی باتوں سے تمام سرداروں کو اپنی طرف قائل کر لیتا ہے، مگر تیمور ارطغرل کے زخمی ہاتھ کا تمام سرداروں کو بتا دیتا ہے، جس کی وجہ سے فیصلہ ارطغرل کے خلاف آ جاتا ہے اور ارطغرل جرگہ چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 12 کا پرومو۔ ایپیسوڈ نمبر 13 میں بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب ارطغرل قبیلے سے جانے لگتا ہے تو حلیمہ ارطغرل کے پاس آتی ہے اور ارطغرل حلیمہ سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، مجھے مشکلات کا سامنا کرنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ جس پر حلیمہ ارطغرل سے کہتی ہے کہ میں نے حائمہ حالہ کو آپ کے زخمی ہاتھ کا بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جرگے میں آپ کے خلاف فیصلہ دیا۔ جس پر ارطغرل غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم پر اعتبار کر کے تمہیں یہ بتایا تھا، لیکن تم نے میرا اعتبار توڑ دیا، تم نے مجھے بہت دکھ دیا۔ یہ کہہ کر ارطغرل قبیلے سے چلے جاتا ہے۔ دیلی دمیر دودرگا قبیلے کے سردار کے خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دیلی دمیر سردار سے کہتے ہیں کہ آپ نے ارطغرل کے خلاف فیصلہ دے کر اور اسے غیر فعال کر کے بہت برا کیا۔ سپاہی اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس فیصلے سے ان کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ جس پر تیمور دیلی دمیر کو کہتا ہے کہ آپ کا کام تلوار بنانا ہے، آپ وہی بنائیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ دیلی دمیر اور تیمور کے درمیان بحث ہوتی ہے اور سردار دونوں کو خاموش کروا دیتا ہے اور دیلی دمیر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ارطغرل جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے کوچابش ملتا ہے۔ ارطغرل کو اس پر شک ہوتا ہے تو وہ اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے، تو کوچابش ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم سے سپاہیوں کی کمان لے لی گئی ہے اور اب تم عام شخص ہو قبیلے میں۔ جس پر ارطغرل کوچابش کو مارتا ہے اور کہتا ہے کہ زیادہ زبان درازی مجھے پسند نہیں اور تم مجھ سے بچ کر رہو اور بہت جلد میں تمہیں مار دوں گا۔ دیلی دمیر ارطغرل کے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ارطغرل کے خلاف فیصلہ دے کر قبیلے کو مشکل میں ڈال دیا ہے اور ارطغرل کو یہ لوگ غیر فعال کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے سب ذمہ داری لے کر یہ ان کو بہت مصیبت میں ڈالے گا۔ اور عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں تیمور کی قید میں دیا جائے اور جب تک فیصلہ نہ ہو جائے تم تیمور کی قید میں ہی رہو گے۔ وہاں تیمور کے سپاہی آتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جس کے بعد عبد الرحمن تیمور کے سپاہیوں کے ساتھ قید خانے میں چلے جاتا ہے۔ نویان حمزہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم پوری دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ آ گئے، اس لیے اب ہمیں کئی قبیلے کے لوگوں کو مارنے کی ضرورت نہیں، ضرورت پڑنے پر تمہیں اس قبیلے کا سردار بنا دیں گے اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور پھر تم قبیلے کو سنبھالنا۔ حمزہ نویان کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے اور رضامند ہو جاتا ہے۔ ارطغرل غنی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سب میرے خلاف ہو گئے مگر میں ہمت نہیں ہاروں گا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ میرے منصوبے کے تم اور عبد الرحمن اہم سپاہی ہو، عبد الرحمن کو میں بہت جلد آزاد کروا دوں گا، تم اس کو نویان کی فوج میں داخل کرنا اور وہ نویان کی فوج میں مل کر میرے لیے جاسوسی کرے گا، اس طرح ہمیں اس کے ہر ایک اقدام کی خبر ملتی رہے گی۔ دوستو، یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 13 کا پرومو۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔